السلام علیکم۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام چینل اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ لالچ کا انجام۔ حمید ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ محنتی اور ایماندار تھا۔ اپنی بیوی نسیمہ اور ایک بیٹی فریحہ کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ حمید کا ماننا تھا کہ زندگی میں قناعت پسندی اور سادگی خوشی کی کنجی ہے اور وہ اپنی چھوٹی سی آمدنی میں خوش تھا۔ لیکن نسیمہ کی سوچ اس کے برعکس تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے مال و دولت کو دیکھ کر حسد کرتی اور حمید کو لالچ میں مبتلا کرتی۔ نسیمہ چاہتی تھی کہ وہ بھی مہنگے کپڑے پہنے، زیورات پہنے، گاؤں کے دوسرے امیر لوگوں کی طرح زندگی گزارے۔ نسیمہ روز حمید سے کہتی کہ وہ زیادہ پیسے کمائے، چاہے جیسے بھی ہو، تمہیں زیادہ پیسے کمانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری بھی عزت ہو۔ میں دوسروں کی بیویوں کی طرح مہنگے کپڑے اور زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ نسیمہ نے ایک دن غصے سے کہا۔ حمید نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ اپنی آمدنی کے مطابق زندگی گزارے، لیکن نسیمہ کی لالچ بڑھتی گئی۔ وہ حمید کو بار بار ایسے کام کرنے پر اکساتی رہی جس میں زیادہ پیسے تھے، لیکن وہ کام ایمانداری سے دور تھے۔ حمید کا دوست رفیق، جو ایک دانش مند انسان تھا، اسے ہمیشہ نصیحت کرتا، حمید، لالچ بہت برا عمل ہے، یہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو برباد کر سکتا ہے۔ لیکن نسیمہ حمید کو رفیق کی باتیں سننے سے روکتی اور کہتی، یہ تمہارے دوست کو کیا معلوم، ہمیں خوشحال زندگی چاہیے۔ رفتہ رفتہ نسیم نے حمید کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ ایک غیر قانون کام میں شامل ہو گیا تاکہ زیادہ پیسے کما سکے اور ایک خوشحال زندگی گزار سکے۔ حمید جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے خواہشات کے آگے بے بس ہو گیا۔ حمید نے جیسے ہی غیر قانونی طریقوں سے پیسہ کمانا شروع کیا، اس کی زندگی میں وقتی طور پر تو خوشحالی آ گئی۔ نسیمہ نے زیورات خریدے، نئے نئے کپڑے لیے، جوتے، اپنی ہر خواہشات کو پورا کیا۔ گاؤں میں اپنے آپ کو امیر لوگوں کے برابر محسوس کیا، لیکن یہ خوشحالی عارضی ثابت ہوئی۔ کچھ مہینوں کے بعد حمید کا غیر قانونی کاروبار بے نقاب ہو گیا اور اسے جیل کی سزا ہو گئی۔ گھر میں فاقے شروع ہو گئے، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور نسیمہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب برباد ہو گیا۔ اب اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا اور گاؤں کے لوگ اسے تانے دیتے تھے۔ نسیمہ نے آخر کار سمجھ لیا کہ لالچ کی وجہ سے ہی ان کی خوشحالی زندگی برباد ہوئی ہے۔ وہ شرمندہ ہوئی اور حمید کی جیل سے رہائی کا انتظار کرنے لگی۔ فریحہ، جو اب بڑی ہو چکی تھی، اپنی ماں کو دلاسا دیتی اور اسے لالچ کی خرابیوں کا احساس دلاتی۔ نسیمہ نے دل سے توبہ کی اور فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی لالچ کی طرف راغب نہیں ہوں گی۔ جب حمید جیل سے رہا ہوا تو وہ دونوں نے ایک نئی زندگی شروع کی جو سادگی، قناعت اور ایمانداری پر مبنی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ ہمیشہ انسان کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ خوشحالی اور سکون صرف قناعت، ایمانداری اور صبر میں ہے۔ نسیمہ کی طرح اگر ہم وقت پر اپنی غلطیوں کا ادراک کر لیں اور توبہ کر لیں تو زندگی میں دوبارہ خوشی حاصل کی جا سکتی ہے۔